قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مردوں اور خواتین کو، سب کو حکم دیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، یہی ان کے حق میں بہتر اور نفع بخش۔ اگر ایک نوجوان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ آگے خواتین کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دیا، یہی تعلیم اللہ نے عورتوں کو دی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومنہ عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو آزاد اور آوارہ نہ چھوڑ دیں۔ جدھر بھی نظر جائے، جدھر بھی نظر اٹھے، ہر ایک پر ہم اپنی نظر ڈالتے رہیں۔ یاد رکھیں، کہنے والے نے کہا النظر برید الزنا، نظر، آنکھ دیکھنا یہ زنا کا پیش خیمہ ہے، یہ زنا کی ڈاک ہے، تمہید ہے۔ یہاں سے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنی نظر کو آوارہ آزاد چھوڑتا ہے اور شہوت کی چیزوں کو اپنی نظر سے لذت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو زنا کے بدکاری سے، زناکاری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کرتے وقت کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں، جو بھی اسباب و عوامل ہیں، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، تاکہ اس گھناؤنے عمل سے، اس بدکاری سے، اس گندے عمل سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اس میں سے زنا تک پہنچانے والے راستوں میں ایک راستہ کیا ہے؟ نظر کا راستہ ہے، کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔